پھر ہم نے اپنی پروڈکشن اتنے سالوں میں کیوں نہیں بڑھائی؟ ہماری انڈسٹریز کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا، یا اس میں ہماری انڈسٹریز کا ہی قصور ہے کہ انہوں نے اپنی پروڈکشن بڑھائی؟ 1993 کے بعد ہم اپنا امپورٹ ڈیوٹی گراتے چلے گئے اور ڈومیسٹک ٹیکسز GST بڑھاتے چلے گئے. تو میں جو چیز یہاں بناتا تھا میرے لیے تو کاسٹلی ہو گیا، امپورٹ کرنا آسان تھا، میں امپورٹ کر رہا ہوں. جو میرے ایج کے لوگ ہیں، سیلوکو ٹوائز بہت اچھی کھلونے ملتے تھے یہاں پر، ہائی کوالٹی کھلونے ہوتے تھے. سوراب بائسیکل بنتا تھا، بلکہ وہ ایک لیجنڈری تھا، اس پہ گانے بھی بنے ہوئے ہیں اور فلمیں بھی ہے، بہت مشہور تھی سوراب بائسیکل. جی بابر لاکس بنتے تھے، تالے ہر قسم کے بہت اچھے بنتے تھے. تو وہ سب بند ہو گئے، اس لیے کہ وہ یہاں بنانا زیادہ مہنگا ہے، امپورٹ کرنا سستا ہے. گورنمنٹ ریجن میں کمپیریٹیولی ہم اتنے مہنگے ہو چکے تھے ٹیکس کی وجہ سے، بجلی کی ٹیرف کی وجہ سے، پروڈکشن کاسٹ اوور آل اتنی بڑھ گئی تھی کہ بہتر تھا کہ ہم اس کو امپورٹ کر لیں. اور میں جانتا ہوں، میں کم سے کم 6-7 ایسے انڈسٹریلسٹ کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی فیکٹری بند کی، وہی پروڈکٹ وہ امپورٹ کرتا ہے اور بیچتا ہے. پہلے وہ انٹرنیشنل کمپنیز واپس بھی چلی گئیں، بہت چلی گئی. 5 سال میں کہتے ہیں کہ 90 فارن کمپنیز بند ہو کے چلی گئی ہے یہاں سے. یہ FDI کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، ریورس FDI ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. ڈاکٹر صاحب سب سے ہمارا جو ایک بیک بون جسے کہتے ہیں ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، اس میں سوائے تولیے اور بیڈ شیٹ بننے کے علاوہ ہم کوئی ہائی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ جو ہے وہ نہیں بنا رہے. تو اس میں غلطی کچھ ہماری انڈسٹریز کی بھی ہے، یا پھر وہی بات ہے کہ ان کو آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے؟ نہیں، پالیسی کی بات ہے نا. دیکھیے میں ایک بڑا سمپل اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. آپ نے یہ ٹیبل بنوانا ہے، ایک کارپینٹر آیا ہے. 2 طریقے سے آپ ٹیبل بنوا سکتے ہیں. کارپینٹر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ٹیبل بنانا ہے، کتنے دن میں بنا کے دو گے اور کتنے پیسے لو گے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ٹیبل بنوانا ہے، روز 1000 روپے دوں گا، یہ ٹیبل بنا کے دو. تو وہ زیادہ دن لگائے گا چونکہ 1000 روپے روز ملتا ہے. اگر آپ نے کہا کہ اتنے پیسے دوں گا بنا کے، تو وہ 4 دن میں بنا کے چلا جائے گا. تو پالیسی فریم ورک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمارا پالیسی فریم ورک سارا اینٹی انڈسٹری ہے. پیپر انڈسٹری کا آپ کو مثال دوں، ٹیکسٹ بک یہ ہے کہ را مٹیریل پہ امپورٹ ڈیوٹی کم رکھے، اسی کا فنش پروڈکٹ پہ ڈیوٹی زیادہ رکھے، تاکہ لوگ را مٹیریل منگوا کے یہاں بنائیں، کارخانے چلے، روزگار پیدا ہو. آپ فنش پروڈکٹ منگوائیں گے تو وہ چیز یہاں نہیں بنے گی. پھر کاغذ پہ ڈیوٹی بہت زیادہ ہے ہماری، اور بکس ڈیوٹی فری آ رہی ہے. اردو کے قاعدے باہر سے چھپ کے آتے ہیں. صحیح. ہمارے پرنٹنگ پریسز جو ہے وہ بند ہو رہے ہیں. اب یہ تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے نا، بالکل، کہ انہوں نے کاغذ پہ امپورٹ ڈیوٹی لگا دی تاکہ 3 پیپر مل پروٹیکٹ ہو سکے. اس ملک میں 3 پیپر ملز ہیں وہ جن کی پروٹیکشن کے لیے کاغذ پہ ڈیوٹی لگا دی ہے، اور باقی پرنٹنگ پریس کی انڈسٹری نقصان میں جا رہی ہے، اور ہم بکس امپورٹ کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ جو 2600 ٹیرف کے جو بیریئرز ہیں اور نان ٹیرف بیریئرز بھی ہیں، اس کو حکومت کوشش کرے گی آنے والے بجٹ میں ختم کیا جائے یا کم کیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سسٹمیٹکلی اس وقت حکومت اب یہ کوشش کر رہی ہے آنے والے بجٹ میں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ایٹ لیسٹ پرووائڈ کیا جائے. یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے، ایز آف امپورٹ ہے. ایز آف امپورٹ ہوگا، را مٹیریل امپورٹ جو ہے اس پہ کم ہو جائے ہر گی. چیز امپورٹ کرے، آپ فنش پروڈکٹ بھی امپورٹ کرے. را مٹیریل امپورٹ کیوں کرے گا؟ را مٹیریل امپورٹ کرنے کے لیے آپ یہاں کارخانے چلانے پڑے گا نا. کارخانے تو آپ نہیں انکریج کر رہے ہیں کہ چلے، آپ تو انکریج کر رہے ہیں کہ چیزیں امپورٹ ہو جائیں. لیکن نان ٹیرف بیریئر سے تو یہ مراد ہے کہ وہ جو باقی بیریئرز بھی ہیں اس کو بھی ہٹایا جا رہا ہے راستے سے. جی وہ بھی امپورٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے نا. اچھا، یہ جو بیریئرز کی بات ہو رہی ہے یہ امپورٹ کو فیسیلیٹیٹ. اچھا، IMF اور یہ جو ورلڈ بینک اور یہ جو ادارے ہیں، یہ تو ظاہر ہے نمائندے ہیں غیر ملکی بزنس ہاؤسز کے. وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ اپنے امپورٹ کے دروازے کھولیں تو ہمارا مال بکے. ہم اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں نا، ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان کے انٹرسٹ کو. اور وہ آپ دیکھیں کہ اس ملک میں پچھلے 20 سال میں کتنے پرائم منسٹرز اور فائنانس منسٹرز آئے ہیں جو غیر ملکی اداروں کے نمائندے تھے، ان کی پیرول پہ تھے. یہاں آ کے آپ کے خیال میں وہ پاکستان کے مفادات کے لیے پالیسی بناتے؟ اور جو آئے تھے وہ کتنے پاکستان میں رہے عہدہ چھوڑنے کے بعد؟ دوسری فلائٹ سے واپس چلے گئے، کیونکہ ان کی نوکری تو باہر ہے نا.
تو یہ حکومت جو ہے پچھلے 25 سال میں خاص طور پہ یہ تو غیر ملکی مفادات کا تحفظ کر رہی ہے بجائے اس کے کہ ہمارا مفادات کریں. 1993 سے 16 سال تک 3 اسٹیٹ بینک کے گورنر آئے, تینوں غیر ملکی اداروں سے آئے. اور یہی صورتحال جو وہ فائنانس منسٹری کی بھی منسٹری کی رہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 25 سال میں, اور اس میں کچھ ایسے بھی تھے جو پارلیمنٹ کا حصہ بھی نہیں تھے, ان کو بھی فائنانس منسٹری میں لگایا گیا. بالکل. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کام نہیں کرنا چاہتا. پرائیویٹ سیکٹر کو آپ وہ فارمیٹ بنا کے دیں, انوائرمنٹ کریٹ کریں, رولز اس طرح کے بنائے تو پرائیویٹ سیکٹر آپریٹ کرے گا. ڈاکٹر صاحب پرابلم کہاں ہے ہماری؟ جب ہم اب دیکھتے ہیں بہت ساری اسٹیٹمنٹس ہم نے دیکھی ہیں ماضی میں کہ وزیر اعظم صاحب بھی کہہ چکے ہیں کئی بار کہ ہم آئی ایم ایف سے نکلنا چاہتے ہیں, ہم بہت جلد آئی ایم ایف سے نکل جائیں گے, یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا. یہ آخری پروگرام کیوں نہیں آ پا رہا؟ دیکھیے آئی ایم ایف سے نکلا جا سکتا ہے بشرطے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے لون لینے کی ضرورت نہ پڑے. یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر میرے اس وقت خسارہ 100 روپے کا ہے تو میں بینک کے پاس جا کے کہتا ہوں مجھے 100 روپے دے دو, چونکہ وہ انہیں کو واپس کرنا ہے, میرے پاس واپس کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو 100 روپے میں لے لیتا ہوں. لیکن اس سال میرا خسارہ جو ہے, یہ 100 روپے کا خسارہ پچھلے سال کا تھا, اس سال میرا خسارہ 110 روپے کا ہے. تو اگلے سال مجھے 110 روپے کا قرضہ لینا پڑے گا. اور ہر سال اگر میرا خسارہ بڑھتا چلا گیا تو میرا قرضہ لینے کی ضرورت بھی بڑھتی چلی جائے. تو پہلا قدم یہ ہے کہ ہم 100 روپے ریونیو ہے تو 100 روپے اخراجات کریں. $100 کا ایکسپورٹ ہے تو $100 کا امپورٹ کریں. ٹھیک ہے, وہ حقیقت میں ایسا ممکن نہیں ہوتا, لیکن کم سے کم جو پہلے ہم 20-25% خسارے پہ تھے اگر وہیں چلے جائے بجائے آج کل جو 120 اور 130% کا خسارہ جو ہے اس کو 20%, 30% خسارہ کر دیں تو پھر ہم مینیج کر سکتے ہیں اور آئی ایم ایف کے پاس پھر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر آئی ایم ایف کے پاس گئے بھی تو ہمارا بارگیننگ پاور ہوگا, ہم ان کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں, اس وقت اپنی کنڈیشن سامنے رکھ سکتے ہیں. اس وقت تو آئی ایم ایف سے اجازت لینی پڑتی ہے ہر کام کرنے کے لیے. کئی اقدامات حکومت نے اعلان کیے ہیں, آئی ایم ایف نے اجازت نہیں دی تو ہم نے واپس کر دیے, وہ ایکشن واپس لے لیا. بالکل ایسے ہی. اس کا مطلب ہے کہ فسکل ڈسپلن ہمارے لیے سب سے پہلے بہت ضروری. بالکل, فسکل ڈسپلن آئے گا تبھی ہم چیزوں کو تھوڑا بہتر کر سکتے ہیں, اپنی پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں. اب ساتھ میں جب ہم بجٹ کی بات کر رہے ہیں, جو کاروباری طبقہ ہے وہ کیا ایک فیصلہ ہے جس کا انتظار کرے اس بجٹ میں؟ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے خاص طور پہ جی ایس ٹی وہ کم کیا جائے. ہمارے حساب سے تو 5% ہونا چاہیے. اچھا, اس وقت 18 ہے. ایک سال میں تو نہیں آپ کم کر سکتے, لیکن ہر سال 2%, 3% گراتے چلے جائیں. یہ جی ایس ٹی شروع ہوا تھا 12.5% سے, بڑھاتے بڑھاتے 18 کر دیا. تو چلے کم سے کم 12.5 پہ تو لے آئیں. جب آپ کا ٹیکس ریٹ کم ہوگا تو انڈسٹری کی کمپیٹیٹیونیس بڑھے گی. تو جب انڈسٹری لگے گی تو زیادہ انڈسٹری ہوگی تو ٹیکس ریونیو بڑھے گا. ان کا ریٹ کم کرنے کے باوجود بھی میڈیم ٹرم میں ریونیو بڑھ سکتا ہے اور روزگار پیدا ہوگا. اور انڈسٹری ہوگی تو ہم ایکسپورٹ کر پائیں گے. اس وقت تو آپ بناتے کچھ نہیں ہے تو بیچیں گے کیا؟ یہ بات بھی صحیح. اپنے ہائی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بن سکیں گے اگر ریجنلی کمپیریٹیو ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے, بریک شامل کرتے ہیں, بریک کا واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے کچھ مزید چیزیں بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک. ڈاکٹر کیسر بنگالی ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب ہم تھوڑا سا اب آتے ہیں ہماری, کیونکہ ہم اس سے پہلے امپورٹس کی بات بھی کر رہے تھے کہ ایک ہمارا امپورٹ ڈپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, اور جو بھی ہم نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال دیکھی ایسے ممالک نے بہت زیادہ اسٹرگل کیا. سیکنڈلی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب گلف کے اندر کرائسس آئے ہم ریمیٹنسز پہ اتنا ریلائی کرتے ہیں کہ ہمارے مارچ کی ریمیٹنسز کم ہو گئیں. دیٹ مینس کہ ہمارا جو ریمیٹنسز آ رہی تھی پاکستان میں وہ کم ہو گئی. تو اتنے زیادہ جو ہماری ڈپینڈنسی ہے امپورٹس کے اوپر, ریمیٹنسز کے اوپر, اس کو بھی اب کم کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو میں جب اسٹوڈنٹ تھا آج سے 40 سال پہلے, اس وقت بھی
ہمیں جو پڑھایا جاتا تھا, ہم جو پڑھتے تھے, اس کے بعد ہم بات کرتے رہے جب پالیسی میکنگ میں آ گئے کہ پاکستان کی بہت زیادہ ایکسٹرنل ڈپینڈنس ہے. ہم 4 یا 5 ملکوں کو صرف ایکسپورٹ کرتے ہیں آؤٹ آف 200+, اور امپورٹ بھی ہمارا ویسے ہی ہے, بس چند ملکوں پہ ہے. حالانکہ پرپس تو یہ ہونا چاہیے کہ ایکسپورٹ بڑھائے اور امپورٹ کو کنٹرول کرے. تو الٹا پالیسی میجر ہے. جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹرومنٹ جو آپ کا ہے وہ آپ کے آبجیکٹیو کو سپورٹ نہیں کرتا. لیکن ٹیکس پالیسی یہ ہے کہ ہر چیز پہ ٹیکس لگائیں گے اور وہ ڈسکریج کریں گے. پالیسی یہ ہے کہ جی بینکنگ سیکٹر کو ایکسپینڈ کریں, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بینکنگ سیکٹر میں لائیں. لیکن یہ ہے کہ میں اگر 1 لاکھ روپے کا چیک نکالتا ہوں کیش تو اس پہ 0.01% ٹیکس لگ جاتا ہے. تو اب لوگ بینک کو استعمال نہیں کرتے. یہاں سسٹم کراچی کے خاص طور پہ جو ہول سیل مارکیٹس ہے, جس میں جوڑیا بازار بڑا مشہور ہے, وہ آپ مجھے 1 لاکھ روپے کا چیک اگر دیں گے, میں کہوں گا صرف کراس نہ کریں, کیش چیک. مجھے ان کو دینا ہے 1.5 لاکھ, میں وہی 1 لاکھ کا چیک دوں گا اور 50,000 کا چیک لکھ کے دے دوں گا. ان کو کسی 2 لاکھ روپے دینے ہیں, وہ یہ 2 چیک پہ تیسرا چیک لکھ کے دے دیں گے. تو پیسہ اب سرکولیٹ بینک کے ذریعے نہیں ہو رہا ہے اس ٹیکس کی وجہ سے. تو حکومت کی ایک ہی ترجیح ہے کہ جتنا مرضی ٹیکس جمع کر سکتے جمع کرو, ہر جگہ سے کرو, چاہے وہ سیکٹر کمزور ہو جائے. اور انڈسٹری از پیئنگ 2/3 آف ٹیکسز.